السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس وہ کچھ ترتیب تھوڑی سی ایسے کی ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کا اختتام ہے، تو آج 25ویں شب بھی انشاءاللہ مل سکتی ہے، ہمیں امید تو ہے۔ تو اس حوالے سے بہترین جو انتخاب ہے کلام پاک میں، وہ سورۃ القدر کا ہے۔ اب اس کا ہم جو ابتدا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انا پر اتنا ٹائم لگنا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے میرے لیے، مجھے ذرا جلد ختم کرنے کی، بولنے کی توفیق دے کہ تھوڑا سا نا بہتر ہوتا کہ میں وہ جو قرآن انٹروڈکشن ہے وہ اگر چلا جاتا، کوشش کروں گا ابھی کہ اگر اس وقت تک اگر ہو جائے، وہ بھی ساتھ ہی چلا جائے، بے شک اس کے بعد پہنچ جائے یا لیٹ، تو اس سے جو ہے نا اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے، کیونکہ اتنی باتیں اگر اس میں کی تو پھر اس کا بھی ایک ٹائم ہے، تو ٹائم ہی کا مسئلہ سب کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پتہ نہیں ٹائم کا مسئلہ آج کل کے دور میں کیوں ہے۔ خیر بہرحال اپنی اپنی کوئی ہوگی بات۔ تو یعنی اس کی جو ایک ہے، ایک حقیقت اس کلام پاک کی، وہ ہمیں سب سے پہلے سامنے رکھنی ہوگی کہ یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے، اور اس کا جو ہے اس کا نزول بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ جو ہے یہ کس طرح سے اللہ پاک نے اس کو یوں سمجھ لیں ہماری زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو بچہ ہے، اس زندگی کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈسکشن میں اور ہماری ضرورت میں یہ والی زندگی ہونی چاہیے۔ تو اس کو کیسے اللہ پاک نے اس کا احاطہ کر کے پورے سارے اس پیریڈ کا، تو اس کو اللہ پاک نے کیسے اس کا احاطہ کر کے اس کو لوح محفوظ تک میں رکھا، اور پھر وہاں سے ہمیں اس آسمانی کتابوں کے ذریعے اور اس کلام پاک، اس قرآن پاک کے نزول کے بعد ہمارے سامنے کئی چیزوں کا انکشاف ہوا۔ اب میں یہ سوچتا تھا، اب تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں، باقی ڈیٹیل میرے اس کے جو قرآن سے متعلق پوائنٹس ہیں، یہ اس میں انٹروڈکشن میں ہم لے جائیں گے۔ قرآن کی جو انٹروڈکشن ہے، یہ میں اکثر ہم پڑھتے ہیں، یہ میں سوچتا تھا کہ اس میں اللہ پاک بتا رہا ہے کہ اس میں نے واضح نشانیاں، اور ہم نے اس کو اپنی آیات کو کھول کھول کر واضح نشانیوں کے ساتھ ہم نے بتایا ہے۔ واضح نشانیاں جہاں تک اور ہیں، وہاں ایک نشانی اس کی قرآن اصل میں اس کی تشریح ہو چکی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ میں ثابت کروں گا۔ اس کی اللہ پاک نے اس کی تشریح کر چکا ہے، ہم اس تشریح کی تشریح کر رہے ہیں، چونکہ کوئی بات عربی نہیں آتی، تو اس تشریح کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ تشریح کر چکا ہے، اور اس سے اوپر جو تشریح سے اوپر والی جو بات ہے، وہ ہمیں بتائی نہیں گئی ہے، نہ ہمارے لیے ضرورت ہے اس قیامت تک آنے والی جو دنیا میں
ہمیں اس کا تعلق ہی نہیں اس سے، ہماری ضروریات زندگی میں ہے ہی نہیں وہ اس سے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. جتنا لینا دینا ہمارا ہے وہ سب کچھ یہ اس بک میں. اس کے ہمارے تمام ضروریات اور معاملات اور انجام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک نے یہ سب کا احاطہ جو ہے نا اس کے اندر کر دیا. اسی میں ملتا جائے گا، اس میں سارے مقدمے ہمارے اس میں ہیں، اسی میں حل ہوں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا ابھی، آپ سب سے پہلے اس کا غور کریں کہ انا، صرف اگر انا ہو نا، الف اور یہ نون شد والا انا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف بے شک. اور یہ کسی بھی بات کو نا زور دینے کے لیے کی جاتی ہے کہ اس بات کو میں مطلب تاکید کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے کہ زور دے کر نہیں، ایسی یہ بات مانو، اس بات کو اس بات سے پہلے اکثر یہ آ رہا ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں تو کوئی ویسی شک نہیں ہے، وہ پھر بھی زور دے رہا ہوتا ہے. لقد حق القول، قد خود ایک جو ہے زور دینے والی بات ہے. اس کے اوپر لام ایک اور اس کی تاکید ہے کہ لقد، البتہ، تحقیق. تو خیر یہ لفظ آتے رہیں گے، میں اس کا بتا رہا انا. اب یہ صرف یہ انا نہیں ہے، یہ ہے انا، بے شک. یہ نا کی ضمیر جو ہے نا وہ اپنی طرف آتی ہے. اگر سنگل ہو نا تو وہ کہے گا نی، آتا ہے نا اننی، انی، جہاں پر آئے گا وہ ابھی پھر وہ ہے تو اندازہ تو ہے، لیکن آپ لوگوں کا بہت قیمتی ٹائم ہے، اس کو بچانے کے لیے یہ کچھ چھوڑتا جاتا ہوں. تو انا، بے شک ہم. اب یہ ہم جو ہے یہ اللہ پاک کی ذات تو ایک ہے، اور ہم جو ہے یہ جمع میں آتا ہے زیادہ تر کہ ہم آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں. لیکن یہ ایک جو ہے نا ایک اس میں بادشاہت اور حاکمیت والی بات ایک آتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ بات ہے ہم میں. دوسری بات جو ہے وہ انہی پچھلے چند دنوں میں جو ہے نا تھوڑی سی ایک چیز کا آشکار ہوا ہے. اللہ پاک خود ہی آشکار کر رہا ہے انہی الفاظوں کے، ادھر ہی مل جاتی ہیں وہ، کہ ایک تو بات ہوتی ہے نا، ایک بندہ ایک کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہوتی ہے، ایک آفیشیل بات ہو جاتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دفتری زبان نہیں، آفیشیل. وہاں پر جو ہے، وہاں پر کوئی افسر اگر کسی کو کوئی بھی چیز لکھتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ آفس آرڈر اگر آتا ہے تو وہ آئی کر کے نہیں آتا ہے، وی کر کے آتا ہے. یہ نوٹ کی نہیں کیا تو کبھی کر لیجیے گا. تو یعنی ہم، تو انا، بے شک ہم، انزلنا. ابھی اس کو میں تھوڑا سا توڑ رہا ہوں، وہی اپنا گروپ کا نیم شرح القرآن، قرآن کو کھولنا پیچکش سے. میں اکثر کہتا تھا، یہ کوئی 2005 کی بات ہے. اللہ خوش رکھے وہ جس نے مجھے اس لائن پر لگایا تھا کہ یار اس لفظ کو کھولو، امتیاز اس کو کھولو. تو یعنی جیسے پیچکش لے کے نہیں، چیزوں کو کھول کے علیحدہ کر دیں، پھر آپ اس کو سمجھیں گے. تو خیر انزلنا ہو، ہم ذرا رکھتے ہیں کہ تھوڑی ابھی آتا ہے وہ انزلنا، نازل کیا، وہ پھر دوبارہ نہ، ہم نے. اب یہ 2 بار نازل ہے. ایک بار یہ بے شک ہم نے نازل کیا، ہم نے، بھائی اس کی کیا ہو سکتی ہوگی ضرورت، بے شک وہ حکمت والا ہے. لیکن ویسے ہم اپنے سمجھنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اس کی جو ہے نا یہ یعنی بے شک ہم نے، ہم ہی نے نازل کیا. انا انزلنا ہو. اب بتائیں اس کو، اب کس کو نازل کیا؟ اب یہاں ہم کیسے سمجھیں؟ اس پوری جگہ پر جو ہے
اس پوری صورت میں قرآن کا ذکر نہیں ہے. ہم نے نازل کیا اس کو کس وہ ایک رات میں، قدر والی رات میں. چلیں آگے چلتے ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی جو ہے اللہ پاک اس کی جو آیات و مبینات جو آتا ہے نا کہ اس کی ہم نے کھول کر جو ہے نا اس کی وضاحت کے ساتھ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے. تو ایک یہ ہو جو ہے نا یہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. یہ سورہ بقرہ کی 185 میں، ٹھیک ہے، 185 کا سٹارٹ ہو رہا ہے. شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ، جلدی بتا. رمضان کا مہینہ وہ انزلہ نازل ہوا، فی ہے بیچ اس میں القرآن. بس یہ ہوگا جواب میں یہاں تک کی آیت کو یہ سمجھ لیں. اس کی ہمیں اس کا مستند ہونے کا، اس لفظ کا، یعنی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ اس میں کس کے ذکر کر رہا ہے اللہ پاک کے میں نے قرآن ہے، تو وہ ابھی پیچھے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بتا چکا ہوں. ادھر جا کے آپ جو پڑھتے ہوئے ابھی آ رہے ہیں وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. اب اس کے اندر ہم یہاں پر اس وجہ سے ہم اس کو قرآن رکھتے ہیں ہو پر. انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا، ہم ہی نے اس قرآن کو، اس کو قرآن یہاں پر نہیں لکھا ہوا. ابھی ہم بات سمجھ گئے کیونکہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا، یہ اللہ ہی نے بتا دیا کہ یہ میں نے قرآن کی بات کی. فی کا مطلب ہوتا ہے بیچ، یعنی اس میں لیلتن رات. اب اس پر رات پہ اس پر ہم کیا لمبی بات کریں گے. لیکن ایک بات ہے، یہ زیادہ تر جو ہے آپ دیکھیں کہ رات کی بڑی اہمیت ہے. بہت کام جو ہے نا یہ رات میں، اور یہ فرشتوں کا، کیونکہ فرشتے بھی جو ہے اس کا بھی کہیں آئے انشاءاللہ کوشش کروں گا آگے کہیں آئے گا اس وقت پر. لیکن ایک فرشتوں کو اللہ پاک نے نا نور سے بنایا رہا ہے، یعنی لائٹ سے. تو وہ لائٹ کا کوئی ہوگا ایسا، ابھی تحقیق سے پتہ چلے گا، وہاں تک تو میں نہیں پہنچ پایا. ذرا سا بھی سرا ہی میں نے پکڑا اس بات کا کہ وہ عموماً جو ہے نا یہ راتوں میں ذکر ہے ساری. دیکھ لیجیے زیادہ تر دن میں ہوں گی، نزول ہوگا کچھ آیات کا، لیکن ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا یہ راتوں ہی کے معاملات ہیں. اللہ پاک کے جو ایک جو پوشیدہ نظام چل رہا ہے ہماری اس آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ زیادہ تر جو ہے نا اس کا ذکر راتوں میں، اور اس کی قدر بھی ہے. اسی لیے فی لیلتل، اب یہ لیلتن تو یہاں پر ہوگی رات، القدر قدر والی. اب یہ صرف ہم قدر والی تک اگر رکھیں تو پھر تو وہ بات نہیں بنے گی. قدر میں جو ہے ایک ہے اس کی ڈیسٹینی بھی ایک انگلش کا لفظ ہے، اس کو جا کے دیکھ لیجیے گا، تقدیر ہی نکلتا ہے ویسے. اس کی جو مین جو ہے نا وہ تقدیر ہے، یوں سمجھ لیں. اسی سے مقدار، مقدر، یعنی اس کو یعنی ایک پیمانہ، ایک اندازہ. اور ایک اور لفظ بھی میں نے ڈکشنریز دیکھا تھا، تجویز کیا ہوا ایک اندازہ. تو اس کو ہم نے اس رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک اندازے والی رات میں، ایک بالکل پیمائش والی جو ایک گنی چنی تھی ایک اندازے کے مطابق، اس رات میں ہم نے اس کو نازل کیا. کس کو؟ اس قرآن کو. تو ایک یہاں تک تو ابھی بات ہے، ابھی جو ہے وہ ٹائم
افطاری کا بھی ذرا قریب ہے. بہرحال کوشش کرتے ہیں. اب آپ آگے دیکھیں. وما وہ جو اس کا جو مین ہے نا وہ جو اس کا جو میسج ہے اس آیت کا وہ آگے آ جائے گا. میں اس لیے ترجمے کے ساتھ ساتھ وہاں تک ذرا جلدی سے پہنچنا چاہتا ہوں. وما اور نہیں یا اور کیا. وما ادرا ادرا یعنی جاننا. اور کا مطلب وہ مخاطب ہوتا ہے جس کو مخاطب کیا جاتا ہے آپ یا تو. وما ادرا کا اور نہیں جانتا تو. اور یا وما ادرا کا اور کیا جانے تو یعنی تجھے پتہ ہی نہیں ہے. ما لیلۃ القدر کیا ہے یہ لیلۃ القدر. زیادہ تر یہ وما ادرا کا آپ کو بہت زیادہ آئے گا. القاریات والقاریات وما ادراک ما القاریہ. یہاں یہ اس کا جو لب لباب جو نکل کر آیا نا میرے سامنے جہاں پر اللہ پاک نے یہ والا لفظ رکھا ہے وما ادراک کا کہ تجھے نہیں پتہ تو آپ سمجھیں کہ ہم وہ بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ. ہم اس کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے اس میں کیونکہ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ تو جان ہی نہیں سکتا. اتنی یہ بات ہے کہ جتنی میں بتاؤں گا تیرے سمجھ میں اس سے زیادہ بات نہیں آئے گی. اور جہاں پر آنے والی بات ہے وہاں پر یہ نہیں ہے. وہاں پر آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ میں نے کھول کو بتایا. ہم بیان کرتے ہیں ایسے ایسے آئیں ایسے وضو کریں. اندازہ لگائیں وضو اور نماز کے طریقے اللہ پاک پاکی ناپاکی کے طریقے وہ اس میں ہمیں بیان ہو رہے ہیں. وہاں پر نہیں آ رہا وما ادراک کہ تم جانتے نہیں تو پھر ہم نہ جان پاتے. اس کو ہم واقعی ہم نہیں جان سکتے. تو اس میں تعویلیں جو نا یہ بنانے والی بات ہے کہ ہم سمجھ جائیں گے جی اس رات میں کیا ہے کہ تو جانتا ہی نہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا. بس ختم ہو گئی بات. ہم جب جانتے نہیں ہیں تو اب ہم کیا کریں. اب ہم اندازہ صرف اس سے لگائیں گے یہ اللہ پاک نے جو آگے جو بیان کر رہا ہے وہ اس کو ہم جب تھوڑا سا کریں گے نا کنکلوڈ تو پھر لیلۃ القدر یہ رات جو ہے مقدر کی رات ہے. ایک تقدیر والی رات ہے. لیلۃ القدر مقدر والی رات خیرم بہتر ہے بہترین ہے اچھی ہے. من سے الفن الف کے ان کی جو ہے نا عربی کی جو یہ گنتی ہے. ایک صاحب کو میں نے سنا میں ان سے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا گرامر کا میں ان سے سیکھتا ہوں ادھر ہی اس پر یعنی ان سے بھی میں لیتا ہوں مدد. وہ یعنی الف جو ہے نا ان کی وہ گنتی کی جو یہ حد جو ہے نا عربی میں 1000 تک ہے. 1 سے لے کے 1000 تک. پھر 1 سے لے کے 1000 تک 1000 تک یعنی پھر اس کے بعد 1000 پھر 1000 پھر 1000 یعنی اس طرح سے وہ چلتا یعنی ایک مطلب کافی ایک وہ ہے لمٹ لیکن مطلب اس کا 1000 ہی ہے. 1000 شہر 1000 مہینے یہ اس سے بہتر ہے. اس کی کیلکولیشن کے لیے آپ جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اللہ پاک زندگی دے کچھ عرصے بعد یہ درمیان میں پھر کبھی ایک تھوڑا سا میرے ذہن میں کچھ چیز ہے اس کی میں نے اس کی مزید ایک تحقیق کرنی ہے. مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے کہ وہ آیات ہیں اسی قرآن پاک میں. تو وہ انشاءاللہ وضاحت کریں گے. امید تو ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے. ہم دعا بھی کرتے ہیں سارے اور ہمیں زندگی کی امید ہونی چاہیے. مرنے کی تیاری ہونی چاہیے. مرنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ زندگی ایک نعمت ہے. خیر من الف شہر یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں تو 82-83 سال بنتے ہیں. اتنے سال سے یہ بہتر ہے. اس کو آپ عبادت سے
جو جوڑ رہے ہیں وہ جوڑتے رہیں، اللہ پاک اس کا بتانے کا کچھ اور ہے۔ خیر آگے اس کا تنزل نازل ہوتی ہے، یہ اس میں نا ایک یہ اس کا اندر جو اس تنزل کے اندر جو صیغہ ہے وہ مؤنث کا ہے، تو مؤنث میں والی بات میں جو ہے نا آگے جو ملائکتو جو ہے نا، یہ ملائکہ تو ہے کہ جب ملائکہ جب بہت مل جائیں تو وہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، تو جماعت چونکہ مؤنث لفظ ہے تو اس کو اللہ پاک نے علیحدہ کیا ہے، اور روح اور جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک پروٹوکول کی وجہ سے علیحدہ رکھتا ہے ہمیشہ، وہ بہت اسپیشل ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، روح القدس روح الامین ان کو کہا گیا ہے۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، اس میں اترتی ہے، اور روح جو ہے وہ روح القدس جبریل علیہ السلام بھی، اور روح اللہ پاک کی اس سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی تھی، وہ روح کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کا ایک حکم، اور بی بی مریم سلام علیہ کو بھی جو ہے نا یہ ایک حکم کے ذریعے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی تھی، تو یہ اور یہ بالکل ہے جڑی ہوئی ہے جبریل علیہ السلام سے۔ تو فرشتوں کی پوری ایک جماعت اور روح اترتی ہے، فی ہے اگر ہوتا نا، فی ہے لا ریب فیہ، ذالک الکتاب پہلا سبق لا ریب فیہ، وہاں فی ہا نہیں ہے، فی سنگل کے لیے فی ہا دو، ہا ہما ہم، اس میں اسی کے لیے فی ہا بیچ ہم فی ہما ہوتا ہے، پھر دونوں کا یہ اترتے ہیں فی ہا اس رات میں، بے اذن وہی ساتھ، بے کا مطلب وتھ ساتھ، اور اذن حکم اللہ کا، اللہ کے حکم سے، بے اذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، یہ بھی ان کا بھی جو رب ہے وہی اللہ ہے، ہم جو ہے یہ ان دونوں کے لیے کہی گئی ہے، ان فرشتوں کی جماعت کے لیے اور ان کے لیے۔ اب آگے یہ اگلے 3 لفظوں میں یہ ساری بات ہے کہ یہ جو ہے اس رات میں اللہ کے اپنے رب کے حکم سے یہ فرشتوں کی جماعت اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، من کل امر، تمام امور کے احکامات لے کر۔ اب یہاں سے آج کے بعد جو ہے وہ شب برات کو جو ہے نا وہ منانا چھوڑ دیں کہ جی وہ آج کی رات میں وہ پتہ گرنے والا ہے کہ کتنے مریں گے اور کتنے جئیں گے، یہ تمام احکامات جو ہے اس کے ساتھ ہی رمضان کے ساتھ اللہ پاک نے مخصوص کیے ہیں، اور رمضان کا میں نے آپ کو ریفرنس ایک دلیل دے دی ہے کہ یہ اس کی دلیل دے دی ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی ریفرنس ہے، یاد ہے نا شہر رمضان میں قرآن آیا، قرآن پر یہ ساری بات ہو رہی ہے اور یہی بات ہے۔ اب اس کو بند کرتے ہیں، پھر ایک بات کریں، سلامتی ہے، ٹھیک ہے جی، سلامتی ہے یہ حتیٰ کہ فجر کی اطلاع ہو جائے، طلوع ہو جائے، یعنی صبح تک، رات سے لے کے صبح تک یہ سب کچھ رہے گا۔ اب یہ بات یہ ہے کہ یہ کیا یہ ہر سال ہو رہا ہے؟ اللہ پاک سالگرہ منا رہے ہیں، یہ اسی رات میں ہوگا، یہ اس رات کی جو ہے اللہ پاک نے ایک اجاگر کی ہے ایک اہمیت کو، تو لیکن یہ کہ یہ اس کا میں پھر اس قدر کا اور کر دوں گا، ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن، اور یہ 24 منٹ کی اب ویڈیو ہوگی، اب بتائیں کہ بندہ کیا بات چھوڑے۔ اب آپ کے سامنے میں نے کوئی
ایسی باتیں کی ہیں، کتنی باتیں چھوڑی ہیں. پھر کہتے ہیں لوگ کہ جی وہ آج کل لوگ 5 منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، لوگ بور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بور ہو جائیں، اس کو روک روک کے دیکھ لیجیے گا. اور ابھی بھی بہت کچھ چھوڑا ہوا ہے. کوشش کروں گا رمضان میں ایک دفعہ پھر جو کچھ چھوڑ رہا ہوں نا، اس کو میں پارٹ 2 بنا کے ایک دفعہ میں پیش اور کوشش کروں گا. کچھ چیزیں اور بھی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اس میں جو ہے اللہ کا جو احکامات ہیں، یعنی جو بھی اللہ پاک نے کرنے ہیں یا بھیجنے ہیں، جو وہ بھیج چکا، وہ جو لکھے گئے ہیں وہ تو لکھے گئے ہیں، اس کے علم کے مطابق تو سب کچھ مکمل ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ جو ہم دعا بھی تو کرتے ہیں نا. ایک بات اللہ پاک نے لکھ دی، لیکن ایک دعا سے بھی جو ہے نا تھوڑی سی ہم تبدیلی لا رہے ہیں ایک تقدیر میں، موت زندگی کے علاوہ. تو وہ کسی نے اگر اتنی ہیوی انداز میں ایک دعا کر لی اور وہ قبول ہو گئی، تو وہ پھر کچھ احکامات، اب یہ میں وہی بات بتا رہا ہوں، اب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے. اس تشریح کی تشریح کر رہے ہیں اور ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے. وما ادراک کا مطلب یہی ہے کہ ہم نہیں جان سکتے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہی نہیں ہو. اور بتانے میں صرف اتنی بات بتائی کہ اس میں فرشتے کا نزول ہوتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے وہ جو ہے نا وہ احکامات لے کر آتے ہیں اور صبح تک یہ سلامتی ہوتی ہے. تو اس کو صرف یہ بنانا کہ جی اس کو میں ڈھونڈتا رہوں کہ کیا کروں، تو بات یہ ہے کہ سورہ مزمل ذرا آپ پڑھ لیں. اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کر رہے ہیں. ان کے اوپر یہ تہجد جو ہے وہ لازم تھی، فرض تھی ان کے اوپر، کہ ان کو مقام محمود بھی اسی بات پر کہ یہ ہمارے فضل سے آپ کو ملے گا. اور پھر وہ سورہ یہ 15 نمبر پارے میں اس کا ایک اور ریفرنس ہے، وہ کسی اور وقت دے دیں گے. روزہ افطار کا ٹائم ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اس رات میں اس کو نہیں کرنا. ہر وقت جو ہے یہ اللہ پاک کے احکامات کا ایک نزول ہے، لیکن اسپیشلی وہ چونکہ بتایا گیا ہے اس میں، تو ہم چلو اسی کو سمجھ لیں. اور رمضان کی اہمیت پر ایک اور ٹاپک آئے گا، اس سے پھر اس کو ملا لیجیے گا. ابھی آج ایک رات ہے، اس میں اتنا ہی سمجھ لیں. ایک 27ویں کی رات آئے گی، وہ ایک 26 تاریخ کو ایک اور اس کے بعد پارٹ 2 کر لوں گا. تو روزہ افطار کا ٹائم ہو گیا. جزاک اللہ.